إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري. معزز و محترم اسلامی و دینی بھائیوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر کیا گیا تھا، اور وفات سے چند دنوں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت تھی اس کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا تھا، اور یہ بھی بتایا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ارشادات کیا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے تو کس چیز کا پیغام دے کر گئے، اور کن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے بچنے کی تلقین کی، ان باتوں کا ذکر آپ کے سامنے آیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کا مرتبہ جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے وہ بہت ہی عظیم ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو دنیا کے اندر بلند کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو، آپ کے نام کو بہت بلند کیا ہے۔ کلمہ ہم پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، وہیں ہم محمد الرسول اللہ بھی کہتے ہیں۔ اذان میں جہاں اس بات کی شہادت دی جاتی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہیں یہ بھی شہادت دی جاتی ہے کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو 5 وقت کی اذانوں میں اللہ رب العالمین کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ 5 وقت کی نمازوں میں ہم کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص طور سے آخری تشہد میں ہم درود بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ہم پڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس انداز سے پوری دنیا میں وقتاً فوقتاً اللہ رب العالمین کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بہت زیادہ بلند کیا ہے، بہت زیادہ اٹھایا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا جو انداز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنے کا، وہ بھی بہت ہی اچھوتا اور بہت ہی نرالا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بہت سے رسولوں پر اور بہت سے نبیوں پر سلامتی بھیجی ہے۔ سلام علی الیاسین، الیاس پر سلامتی ہو، ان پر ایمان لانے والوں پر سلامتی ہو۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون پر سلامتی ہو۔ سلام علی نوح فی العالمین، دنیا کے اندر نوح علیہ السلام پر سلامتی ہو۔ تو اس انداز سے اللہ رب العالمین نے نبیوں کا نام لے لے کر ان پر سلامتی کی دعا کی ہے کہ یہ محفوظ رہیں، ان پر سلامتی ہو۔
لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیجنا ہوا تو اللہ رب العالمین نے وہاں پر ایک الگ انداز اختیار کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب کا ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کا ذکر کیا۔ وہاں پر محمد نہیں کہا بلکہ نبی کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا اللہ رب العالمین نے، اور فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، نبی پر رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، سلامتی بھیجتے ہیں، لہٰذا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کثرت سے بھیجا کرو۔ تو یہ انداز اللہ رب العالمین نے اختیار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنے کا، تو یہ بہت ہی پیارا انداز ہے اللہ رب العالمین کا۔ اور دیکھیے قرآن کریم کے اندر جب بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات کا حکم دیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹ بھی لگائی کبھی اللہ تعالیٰ نے، تو اس میں بھی شفقت بھرا انداز ہے اللہ کا، بہت ہی شفقت کے ساتھ اور بہت ہی نرم پہلو اختیار کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹ پلائی۔ اور آپ دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جائز چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا تو اللہ رب العالمین کو ذرا جلال آیا کہ ناجائز اور حرام کا مالک میں ہوں، اس کا مالک اور کوئی نہیں ہے۔ نبی بھی انہی چیزوں کو ناجائز کر سکتے ہیں، انہی چیزوں کو حرام ٹھہرا سکتے ہیں جن کا حکم اللہ رب العالمین دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر حرام کر لیا، لہٰذا اللہ رب العالمین نے شفقت بھرے انداز میں فرمایا یا ایھا النبی، یا ایھا النبی، نام لے کر اللہ نے نہیں کہا بلکہ کہا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان چیزوں کو کیوں حرام کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال ٹھہرا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے طلاق کے بارے میں جو سارے مسائل بیان کیے تو وہاں بھی اللہ رب العالمین نے کہا کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، کہ اے نبی جب آپ بیویوں کو طلاق دیں یا آپ کی امت بیویوں کو جب طلاق دے تو اس کا یہ طریقہ ہونا چاہیے، پوری تفصیل اللہ رب العالمین نے آگے بیان کی۔ تو یہ انداز بڑا ہی شفقت بھرا انداز ہے کہ اللہ رب العالمین نے نام نہیں لیا بلکہ جب حکم دینا ہوا تو یا ایھا النبی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، آپ پوری امت پر گواہ ہیں، ہم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو مبشر یعنی خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس انداز سے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن کریم کے اندر بیان کی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام کو حد درجہ محبت ہو گئی تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل انسان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل بشر اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر پیدا ہی نہیں کیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھام کر کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا جہان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں الا من نفسی، لیکن اپنی جان سے زیادہ محبت آپ سے نہیں کرتا ہوں، اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر اس کا مطلب ابھی تک تم مکمل مومن نہیں ہوئے ہو، مکمل مومن نہیں ہوئے ہو۔ اس کے بعد حضرت عمر نے قسم کھا کر کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے نزدیک تمام دنیا جہان سے زیادہ اور اپنے گھر والوں سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں ہمیں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الآن یا عمر، اے عمر اب تم مکمل مومن ہوئے ہو، جب تم اپنی جان سے زیادہ مجھ کو چاہنے لگے ہو تب جا کر تم مکمل مومن ہوئے ہو۔ حضرت خبیب کو جب پھانسی پر سولی پر لٹکایا گیا تو دشمنوں نے ان سے کہا کہ اے خبیب کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری جگہ
تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آیا جائے اور تم کو معاف کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ خبیب نے کہا کہ ہم تو یہ بھی نہیں پسند کریں گے کہ ہماری جان بچ جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کانٹا بھی اگر چبھے گا تو ہم جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ انداز تھا صحابہ کرام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد سے زیادہ، اس کی والدہ سے زیادہ اور اس کے بچوں سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ یعنی مسلمانوں کو سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ اپنے والد اور اپنی والدہ سے زیادہ ہم سے محبت کرنی چاہیے، ورنہ کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ ہم پکے اور سچے مومن ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اس کی خواہشات میری شریعت کی پیروکار نہ ہو جائیں، اس کی خواہش ہماری شریعت یعنی جو کچھ ہم لے کر آئے ہیں اپنی خواہشات کو ہماری شریعت پر اور ہمارے لائے ہوئے دین پر قربان نہ کر دے، اس وقت تک وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی۔ اور آپ دیکھیے ان سب چیزوں کی ایک وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل انسان کے اندر جو جامعیت ہونی چاہیے، جس وجہ سے اس کو مانا جاتا ہے، جس وجہ سے اس کی پیروی کی جاتی ہے اور جس وجہ سے اس کے نقش قدم پر چلا جاتا ہے، یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بدرجہ اتم موجود تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکمل رہنما اور ہادی اور پیمبر ہونے کی حیثیت رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلو آپ دیکھ لیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی گزار کر گئے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں نے جو ایک نمونہ پوری دنیا میں پیش کیا ہے، کسی نے ایسا نمونہ دنیا کے اندر پیش نہیں کیا۔ آپ دیکھیے گھاس پھوس اور کھجور کے تنوں میں بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روم و ایران اور قیصر و کسریٰ اور بڑے بڑے بادشاہوں کو بیٹھ کر خط لکھا کرتے تھے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری دنیا کے لیے ہادی ہیں، پوری دنیا کے لیے رہنما ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ نہیں تھا، یہاں تک کہ آپ کے پاس جو زرہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک یہودی کو دے رکھا تھا اور اس کے بدلے میں آپ نے کھانا ادھار لے رکھا تھا۔ یہ عالم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اس کے باوجود دنیا کے رہنما ہیں، دنیا کے رہنما ہیں۔ فقیری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہنشاہی کا مرتبہ حاصل تھا۔ اور آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقے سے پناہ مانگی ہے کہ اے اللہ ہم تنگ دستی سے تیری پناہ مانگتے ہیں، ہمیں فاقہ نہ ہو، اس بات کی ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، لیکن اس بات کی دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ دنیا کے اندر تو ہمیں اتنا دے کہ جس سے ہماری ہڈیاں سیدھی ہو جائیں، ہم دنیا سے بہت زیادہ نہیں لینا چاہتے، مسکین بنا کر ہمیں دنیا میں رکھ، ہمیں بقدر کفاف اتنی تو روزی دے جس سے ہماری زندگی چل سکے۔ اے اللہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین، جب ہمارا حشر ہو آخرت میں تو مسکینوں کے ساتھ ہو، ہمارا حشر غریبوں کے ساتھ ہو، ہم اس کو پسند کرتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا۔ یہ اس نبی کا معاملہ ہے کہ جن کی حدیثیں آج سونے اور چاندی کے مائک میں پڑھی جاتی ہیں اور جن کی باتوں کی اتنی زیادہ اہمیت ہے اور اتنی زیادہ حیثیت ہے۔ یہ اس نبی کا معاملہ ہے کہ جس کے چاہنے والوں نے پوری دنیا کے اندر وہ انقلاب برپا کیا کہ بڑے بڑے عیسائی اور بڑے بڑے یہودی یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کی 23 سال میں جو تربیت کی ہے، دنیا کا کوئی بھی رہنما، کوئی بھی ہادی ایسی تربیت اپنے چاہنے والوں کی نہیں کر سکتا۔ تو یہ وجوہات تھیں کہ صحابہ کرام سب کچھ نیوچھاور کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تیار رہتے تھے۔ آپ دیکھ لیجئے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی
جو محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یقیناً وہ بیان سے باہر ہے۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں کہ مسلمان جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور سب سے زیادہ یہاں تک کہ اپنے بال بچوں سے زیادہ اور اپنے گھر والوں سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ یہی ساری وجوہات ہیں۔ اور وہیں آپ دیکھیے حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شعر پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ آپ جیسا خوبصورت اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا خوبصورت کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا خوبصورت انسان کبھی کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ آپ کو اعلیٰ اخلاق پر اللہ رب العالمین نے فائز کیا ہے۔ آپ کے اخلاق بہت عمدہ ہیں، آپ کی جسامت بہت عمدہ ہے، آپ کا رہن سہن بہت عمدہ ہے، آپ اعلیٰ اخلاق کے نمونہ ہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک کم خلقت کما تشاء، اور آپ کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کہتے گئے اور اللہ آپ کو بناتا گیا۔ تو یہ عالم تھا صحابہ کرام کی محبت کا۔ تو اسی لیے ان وجوہات کی بنا پر اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر توہین کی جائے تو یقیناً اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن شریعت کی توہین ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو، اس بات کو قطعاً ایک مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ یہ منافقوں کا سردار تھا، اور ان کے ایک بیٹے تھے، اس کے ایک بیٹے تھے، ان کا بھی نام تھا عبداللہ نام تھا، اور عبداللہ یہ جو منافق تھا یعنی باپ، اس نے صحابہ اکرام کی توہین کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ذلیل کہا، اور کہا کہ مکہ سے جو ذلیل لوگ مدینے میں آ کر بس گئے ہیں ان قریب ہم ان کو مدینے سے نکال پھینکیں گے۔ ایک صحابی نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً عبداللہ بن ابی کو بلایا، کہا کہ جاؤ اس گستاخ کو ہمارے پاس بلا کر لاؤ۔ وہ گستاخ آیا اور آ کر قسمیں کھانے لگا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی گستاخی نہیں کر سکتے، ہم آپ کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، ہم آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ رب العالمین کی اس نے قسمیں کھائیں، بہت قسمیں دیں، یہاں تک کہ وہ چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو ڈانٹا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، جھوٹا الزام لگاتے ہو، عبداللہ نے میری گستاخی نہیں کی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کو جلال آیا اور سورہ منافقون پوری نازل ہو گئی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو منافق ہیں یہ جھوٹے ہیں اور یہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے جھوٹے ہونے کی گواہی دی ہے۔ عبداللہ آپ کی توہین کرتا ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے، اور پھر ان کے جو بیٹے تھے، اس کے بیٹے عبداللہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہنے لگے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا باپ آپ کی توہین کرتا ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے باپ کو میں ہی اپنی تلوار سے کاٹوں گا کیونکہ وہ ہمارا باپ ہے، لیکن آپ کی توہین کرتا ہے، اس لیے اگر آپ کی کوئی توہین کرتا ہے تو چاہے ہمارا باپ ہو چاہے بیٹا، میں اس بات کا خیال نہیں کروں گا، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی تلوار سے اپنے باپ کو کاٹ ڈالوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، لوگ دیکھنے والے یہ کہیں گے کہ ان محمدن یقتل اصحابہ، کہ محمد تو اپنے ساتھیوں کو مار ڈالتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں رہا کرتا تھا، اسلام کو بظاہر اپنائے ہوئے تھا، مظاہرہ کیا کرتا تھا اس کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی جو سزا ہوگی وہ آخرت میں اللہ رب العالمین ان کو دے گا، اور یقیناً یہ گستاخ ہیں۔ تو منافقین اس بات سے ڈرا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان منافقوں سے پوچھیں یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کے قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، وحی الہی کا مذاق اڑاتے ہیں،
اگر آپ ان سے پوچھیں تو یہ کہیں گے کہ انما کننا نخوض ونلعب، تو ہم تو بس ایسے ہی کھیل کود کر رہے تھے، ہم مذاق نہیں اڑا رہے تھے، ہم آپس میں موج مستی کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا اللہ ہی تم کو مذاق اڑانے کے لیے بچا تھا؟ کیا اس کا رسول مذاق اڑانے کے لیے بچا تھا؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لا تعتذروا، اے منافقوں تم عذر نہ پیش کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، جو تھوڑا بہت تم ایمان کا مظاہرہ کرتے تھے وہ ایمان بھی تمہارا ختم ہو گیا اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کریم کا مذاق اڑانے کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کا جو مذاق اڑاتا ہے، اس بات پر ائمہ اربعہ اور امت کا اجماع ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ علامہ ابن تیمیہ نے پوری کتاب لکھ ڈالی کہ الصارم المسلول علی شاتم الرسول، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی اہانت کرے گا، جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے گا، اس کو تلوار سے اڑا دیا جائے گا۔ آپ دیکھیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ یقیناً جو لوگ اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں پر لعنت ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ایسے لوگوں پر لعنت ہے اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں پر لعنت ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بہت ہی رسوا کن اور دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا انجام بڑا ہی خطرناک ہونے والا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جن لوگوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، عہد رسالت میں آپ جائیے ابو جہل کا انجام کیا ہوا، کتنے برے انداز میں اس کو قتل کیا گیا اور پھر اس کی لاش کو کنویں کے اندر پھینک دیا گیا۔ عقبہ بن ابی معیط کا کیا انجام ہوا، اور اسی طرح سے کعب بن اشرف جو یہودی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا، اور اس کا کیا انجام ہوا، بہت ہی برے انداز میں وہ سب مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ وہیں چند عورتیں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتی تھیں، وحی الہی کا مذاق اڑایا کرتی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو قتل کرنے کا حکم دیا کہ ہماری توہین کریں تو ہم برداشت کر لیں گے، لیکن ہماری توہین اصل میں قرآن کریم کی توہین ہے، ہماری بے عزتی اصل میں قرآن کریم کی بے عزتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو دشمنی نہیں تھی۔ آپ دیکھ لیجئے مکہ کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا کرتے تھے کہ اس سے زیادہ سچا انسان ہم نے دیکھا ہی نہیں اور اس سے زیادہ امانت دار انسان ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی تو کسی نے کہا کہ یہ مجنون ہے، محمد تو پاگل ہو گئے ہیں نعوذ باللہ، کسی نے کہا کہ یہ شاعر ہے، اور کسی نے کہا کہ محمد دیوانے ہو گئے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کہنے لگے، اور پہلے یہی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل میں کوئی گستاخی کر رہا ہے تو حقیقت میں وہ نبی کی گستاخی نہیں ہے بلکہ اللہ کے کلام کی گستاخی ہے، اللہ کے کلام کی گستاخی ہے اور وحی الہی کی گستاخی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو کبھی بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ تو دنیا کے اندر جو لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں اور جو ممالک بھی اس کی حمایت کرتے ہیں، چاہے وہ فرانس ہو چاہے وہ جاپان ہو، وہاں کے لوگوں کا انجام بہت ہی برا ہوا ہے، اور اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو اللہ رب العزت نے جیسے جاپان والوں کو سونامی لہر کے ذریعے تباہ و برباد کیا تھا، اللہ رب العزت ان کو بھی نیست و نابود کر دے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والوں کا انجام بہت ہی برا ہوتا ہے۔ یقیناً مسلمانوں کو بڑا قلق ہوا، بڑا افسوس ہوا۔ فرانس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو بھی باتیں کہی گئیں، اس سے مسلمانوں کو بڑی ٹھیس پہنچی ہے، بہت تکلیف پہنچی ہے، لیکن یقیناً ان تکلیفوں کو سن کر خاموش رہنا یہ بھی بہت غلط ہے۔ مسلمانوں سے جو بھی بن پڑتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ مسلمانوں کو کرنا چاہیے، اور اپنے قول کے ذریعے اپنے کردار کے ذریعے ان چیزوں کو پیش کرنا چاہیے۔ لیکن مسلمانوں کی حالت
انتہائی بگڑ چکی ہے، جہاں اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں اور دنیا کے اندر بے دینی کی آگ لگ رہی ہے، وہیں مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ مسلمان دین سے اور زیادہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے اسلام کا اور کعبے کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا کس طرح سے لوگوں نے تماشا بنایا۔ کیا کعبے کی یہی حیثیت رہ گئی ہے کہ اس کی شکل بنا کر ٹھیلے پہ رکھ کر اس کو گھمایا جائے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی یہی حیثیت ہے کہ اس کی تصویر بنائی جائے اور اس انداز کا کیک بنایا جائے، کعبے کے انداز کا کیک بنایا جائے اور اس پر مصطفیٰ یا مصطفیٰ لکھ کر اس کو چھری سے کاٹا جائے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حیثیت رہ گئی ہے؟ مسلمان چاہے جتنا ڈھونگ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر کیک کاٹا جائے، کعبے کو گھمایا جائے گلی اور کوچوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا مجسمہ بنا کر، اس کی شکل بنا کر اس کو گھمایا جائے گلی ٹولوں اور محلوں میں، تو یقیناً مسلمان خود گستاخ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ زبان قال سے وہ بھلے ہی نہ کہیں لیکن زبان حال سے وہ ضرور کہتے ہیں۔ ان کی عادتیں اور ان کی حرکتیں یہ بتلاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت ہمارے نزدیک نعروں سے زیادہ نہیں ہے، قمقموں سے زیادہ نہیں ہے، جھنڈیوں سے زیادہ نہیں ہے، کیک سے زیادہ نہیں ہے، ان سب چیزوں سے زیادہ ہمارے اندر محبت نہیں ہے۔ ارے محبت تو انہوں نے کی تھی کہ جنہوں نے لاکھوں کروڑوں روپے اور لاکھوں کروڑوں دینار و درہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر رکھ دیے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ اے ابو بکر تم سارا مال اپنے گھر کا یہاں پر لے آئے ہو، آخرکار تمہارے گھر والوں کا کیا ہوگا؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی محبت ہمارے گھر والوں کے اندر ہے اور آپ کی محبت اگر ہمارے اندر ہے تو یہ سارا مال آپ پر قربان ہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم کو صبر کی قوت دے گا اور اس سے زیادہ مال ہم کو عطا فرمائے گا، یہ سارا مال آپ اللہ کی راہ میں لگا دیجئے۔ یہ محبت تھی۔ وہیں حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے۔ آج ہم لاکھوں کروڑوں روپے ہم بیہودہ رسموں اور نہ جانے کن کن خرافات پر ہم خرچ کرتے ہیں اور ڈھونگ بھرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ اگر یہی حالت رہی تو آپ سوچئے ہم کہاں جائیں گے اور ہماری نسلیں آگے چل کر کیا کریں گی؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ قرآن کریم کو کھولا جائے اور پڑھا جائے کہ اللہ رب العالمین نے کیا اوصاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا گیا۔ اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر کہا کہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے آپ پر، اللہ کا انعام ہے آپ پر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجنون نہیں ہو سکتے، آپ پاگل نہیں ہو سکتے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت اونچے اخلاق پر فائز ہیں، آپ کے جیسے اخلاق کسی کے پاس نہیں ہے۔ جب کہا گیا کہ محمد شاعر ہیں، اللہ نے فوراً آیت نازل فرما دی کہ وما ہوا بقول شاعر، کہ یہ جو بات محمد کہتے ہیں کسی شاعر کی بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ یہ جادوگر ہیں، یہ کاہن ہیں، یہ غیب کی باتیں بتانے والا کوئی شخص ہے۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی کہ وما ہوا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کی بات نہیں ہے، یقیناً یہ اللہ کی بات ہے، اللہ رب العالمین کی بات ہے۔ تو ان سب چیزوں کو پڑھا جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی احترام کو سمجھا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت کو اپنے اندر بیٹھایا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے تھے اس کی حقیقت میں پیروی کی جائے اور اپنے چہرے مہرے سے دکھایا جائے کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں۔ ہمارا کردار اس بات کی گواہی دے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلنے والے ہیں۔ ہمارے اخلاق اس بات کی گواہی دیں کہ ہم سے اچھے اخلاق اور امت مسلمہ سے زیادہ اچھے اخلاق کسی قوم کے کسی امت کے نہیں ہو سکتے۔ ان سب چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا ثبوت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام جیسا جذبہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان کی حالت میں رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ اللہ رب العالمین بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اے اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ کچھ ہمارے بھائیوں نے، نوجوان بھائی ہیں، انہوں نے دعا کی، آپ سے درخواست کی ہے، کچھ انہیں بیماری لاحق ہے،
اللہ رب العالمین سے آپ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ان کی بیماری کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.